اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ قانون سے آگاہی کے حوالے سے جو ہماری یہ کوششیں ہیں آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے سامنے لیٹسٹ ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی 2022 LHC 7808۔ یہ ججمنٹ ہے جی کہ مسٹر جسٹس چودھری محمد مسعود جہانگیر صاحب، یہ ریسنٹلی ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، بہت اچھے سول کے جج تھے۔ یہ سول میٹر میں بہت نام تھا ان کا، بڑی محنت سے کام کرتے تھے، ریسنٹلی یہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ ان کی یہ ججمنٹ ہے تیمور شیخ ورسز ممبر جوڈیشل 3 بورڈ آف ریونیو وغیرہ۔ اس میں جناب جو ایشو ہے وہ کیا ہے؟ whether Numberdar headman can be dismissed from his post except ground mentioned in Rule 18 of the West Pakistan Land Revenue Rules 1968۔ اس کیس میں کویسچن یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا نمبردار جو ہے، جسے ہم نمبردار بھی بولتے ہیں، انگلش میں اس کو ہیڈ مین کہا جاتا ہے، اس کو رول 18 ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو رول 1968 کے علاوہ بھی کوئی اور طریقہ بھی ہے اس کو اس کی پوسٹ سے علیحدہ کرنے کا، ڈسمس کرنے کا؟ یہ چیز اس میں ناظرین ڈسکس ہوئی ہے۔ رول 17 آف ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو Rules 1968 provides the criteria for the appointment of Numberdar to perform his obligation in terms of Rule 22. There is no cavil that a headman can be dismissed from his post, but only on the grounds referred in Rule 18. کیونکہ جناب ہیڈ مین کو، نمبردار کو اس کی پوسٹ سے نکالا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، اس کو اس سے وہ عہدہ چھینا جا سکتا ہے، گورنمنٹ چھین سکتی ہے، لیکن ایسے صرف وہ رولز، کون سے رولز ہیں؟ جو رول 18 ہے ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو رولز 1968 میں جو بیان کیے گئے ہیں رولز، صرف اس کے تحت، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کی نوکری کہہ رہا ہوں، اس کے عہدے سے برخاست کر سکے۔ اس کیس کے فیکٹس یہ تھے: دا ڈسٹرکٹ کلیکٹر آفٹر فیچنگ رپورٹ فرام دا سب آرڈینیٹ not only removed the petitioner from his office, rather assistant commissioner was directed to prepare the case for fresh appointment of Numberdar۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر صاحب جو ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی رپورٹس ہیں ان کے سب آرڈینیٹس متحدوں نے دی، جس کی وجہ سے انہوں نے پٹیشنر تیمور شیخ کو نہ صرف نمبرداری سے جو ہے وہ ان کی پوسٹ سے ان کو جو ہے نکال دیا، بلکہ اسسٹنٹ کمشنر کو انہوں نے ڈائریکشن دی کہ وہ کیس تیار کرے نئے نمبردار کو، نئے ہیڈ مین کو اپوائنٹ کرنے کے لیے۔ دس آرڈر though was assailed by the petitioner via appeal and then Board of Revenue before the additional commissioner۔ اس کو ایڈیشنل کمشنر کے پاس، بورڈ آف ریونیو کے پاس چیلنج کیا گیا، ایز ویل ایز لرنڈ ممبر بورڈ آف ریونیو، یٹ were dismissed through orders respectively۔ یہ اس طریقے سے اس کو جو تھا وہ اس کی جو ہیڈ مین شپ تھی، نمبرداری شپ تھی، اس سے اس کو نکال دیا گیا تھا۔ یہ بات یہاں پر کی گئی تھی۔ تو ایز ڈسکشنز constitutional petitions are allowed, order impugned therein are hereby set aside۔ یہاں پر اس فیصلے میں انہوں نے جو ہے وہ یہ جو فیصلہ تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا آنریبل
ہائی کورٹ کی طرف سے. یہ جناب ٹو انڈرسٹینڈ دی کمپلینٹ lodged اگینسٹ دی پٹیشنر فار ہز ریموول سیم از ہیئر ریپروڈیوسڈ. کیا تھی اس کے خلاف کمپلینٹ؟ نہایت ہی مدبانہ گزارش ہے کہ سائلان چک نمبر 229/ای برے والا ضلع وہاڑی کے مستقل حکومتی ہیں، مالکان اراضی ہیں. دہ حاضہ کی 2 نمبرداریاں ہیں. قبل عظیم دہ حاضہ چک نمبر 229/ای پرتی نمبر 2 کا نمبردار محمد حسین تھا، جو کہ لاولد فوت ہوا، جس کی وفات کے بعد مسمی تیمور شکو ولد زاہد حسین قوم مغل برلاس کو متوفی کا حقیقی بھتیجا ہونے کی وجہ سے نمبردار مقرر کیا گیا. اس طرح مسمی تیمور شکو کو خاندانی نمبرداری مل گئی. مسمی تیمور شکو مذکور انتہائی بد کردار آدمی ہے، جو نمبرداری کے ثمرات اہلیان دے کو پہنچانے کی بجائے نمبرداری کی آڑ میں مختلف جرائم، جن میں چوری اور منشیات فروشی سر فہرست کرتا چلا آ رہا ہے. تیمور شکو مذکور کے خلاف مقامی تھانہ نمبر میں یہ ایف آئی آرز ہیں 457 380 285/96 مختلف ہے جی، جس کا انہوں نے ثبوت ساتھ لگایا ہے. اور اس کے علاوہ 9C کا پرچہ بھی جناب والا نمبردار دیہات میں اہلیان دیہات کی صورت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، جو کہ حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں. اب وقت کے تقاضا ہائے کو مد نظر رکھا جائے تو نمبردار کو ہمہ وقت اہلیان دے کی دسترس میں ہونا چاہیے. یہ بات ہے جی. اس کے خلاف یہ ہے کہ وہ منشیات فروشی کر رہا ہے، بچوں کو ڈرگ ایڈکٹ کر رہا ہے. یہ بات جناب آنکھی کی. اٹس ریسائٹل کنفرم دیٹ neither the petitioner lost interest in his private holding nor the lot awarded by the government, whereas he did not cease to be landowner. It was also not an allegation that he had mortgaged his holding or the same was transferred under Section 84. The complaint filed against the petitioner was silent as well as to effect that petitioner was seriously embarrassed by debt or by dint of age had become incapacitated or that permanently had left the concerned village. The petitioner was also not charged with the allegation that he had been involved in unconstitutional activities or neglected to discharge his duties. Rather, mere allegation against the petitioner was that he had entangled himself in offences relating to theft and narcotics. انہوں نے کہا جناب نہ تو اس نے اپنی زمین بیچی ہے وہاں سے، نہ وہ وہاں سے ہجرت کر گیا. یعنی جو آئینی طور پر اس کے خلاف الزامات لگ سکتے تھے اس سے ہیڈ مین شپ چھیننے کے لیے، وہ نہیں تھے. یہ الزامات ہیں، ایف آئی آریں اس کے خلاف ہوئی ہیں. جب ٹرائل ہوگا، ثابت ہوگا تو تب کہیں گے کہ وہ کنوکٹڈ ہے. These allegations were strongly denied by the petitioner, claiming those to be false, having been leveled due to uncalled for influence of brother of respondent number 4. اس نے کہا جناب یہ میرے خلاف انہوں نے جھوٹے پرچے کرائے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جی ساری اس پہ. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی کبھی اگر ہیڈ مین شپ سے کسی کو علیحدہ کرنا ہے تو جو لینڈ ریونیو رولز کے تحت رول 18 جو دیا ہوا ہے اس کے تحت ہی آپ ہیڈ مین شپ سے کسی کو فارغ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو کہ وہ کسی کو اس کی ہیڈ مین شپ سے فارغ کرے. اس کے جو بھی رولز میں بتایا گیا ہے کہ جی وہ زمین بیچ جائے، وہاں سے مائگریشن کر جائے، اس کا وہاں سے کوئی انٹرسٹ لیول نہ رہے، یہ چیزیں جو ہیں. تو اس لیے لینڈ نمبردار head man can be dismissed from the post only on the grounds referred in Rule 18 of the West Pakistan Land Revenue Rules 1968. ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں یہ ایک لیٹسٹ ججمنٹ پیش کی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ ویڈیو بنتی ہیں آپ تک پہنچتے رہیں. اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.